حضرت سیدنا برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور وہ سفر آخرت پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آسمان سے آفتاب کی مانند درخشاں چہروں والے فرشتے اپنے ساتھ 2 جنتی کفن اور جنتی خوشبو لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اطمینان پا جانے والی جان، اللہ کی مغفرت و رضوان کی طرف نکل، تو وہ مشک سے رستے ہوئے پانی کی طرح رستی ہوئی نکلتی ہے۔ پھر وہ روح کو نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد پلک جھپکنے کے برابر وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور خوشبو لگا کر اس کی تکفین کرتے ہیں۔ اب اس سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ شاید پورے روئے زمین پر کہیں ایسی خوشبو کا وجود نہ ہو۔ پھر اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کے جس گروہ سے گزرتے ہیں وہ پوچھ اٹھتے ہیں، یہ بھینی سہانی خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دنیا میں اس کے پکارے جانے والے نام کو لے کر فرماتے ہیں، فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک وہ اسے لے کر آسمان پر اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس کا نام اعمال علیین میں لکھ کر اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ اس طرح اس کی روح دوبارہ اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہتا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارے بابا، حضور کو دیکھا نہیں، آج 1500 سال کے بعد بندہ مر کے قبر میں پہنچتا ہے۔ فرشتے حضور کو دکھا کے پوچھتے، کیا کہتا ہے؟ کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے تو زندگی میں دیکھا نہیں، حضور کو پہچانتا کیسے ہے؟ میرے والد محترم نے یہی بیٹھ کے کہا تھا کہ میرے آقا اپنی پہچان آپ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا اپنی پہچان آپ ہے، حضور کا مثل کوئی نہیں، حضور جیسا دوسرا کوئی نہیں، حضور اپنی پہچان آپ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے، یہ تو رسول اللہ ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ کس طرح علم ہوا؟ وہ کہتا ہے، ہاں میں نے کتاب اللہ پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ اب آسمان کی بلندیوں سے یہ ندا آئے گی، میرے اس بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی جوڑا پہنا دو، اس کے لیے جنت کو جاتا ہوا ایک راستہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا اور خوشبو ملتی رہے۔ پھر حد نظر اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس خوشبوؤں میں بسا ہوا ایک خوشبو شخص آ کر کہتا ہے، اب جیسے چاہو خوشیاں مناؤ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ وہ پوچھتا ہے، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ پکار اٹھتا ہے، اے پروردگار قیامت برپا کر دے، اے پروردگار قیامت برپا کر دے تاکہ میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤں۔ مومن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔